فقی مسئلہ نمبر 36، آن لائن قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جو آن لائن قربانی ہے نا، اس کی 4 شکلیں بنتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، اپنے ملک میں رہ کر آن لائن قربانی کیسے کریں، دینی اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ حاجیوں کی آن لائن قربانی کا شرعی مسئلہ، بیرون ملک میں رہنے والے کے لیے آن لائن قربانی کا شرعی مسئلہ، اور مدارس کی طرف سے کی جانے والی قربانی کا آن لائن مسئلہ۔ اب آ جائیں، اگر اپنے ملک میں رہ کر کوئی آن لائن قربانی کرنا چاہتا ہے، جیسے میں پاکستان میں رہتا ہوں، تو میں دیکھوں گا کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹر شدہ ادارے ہیں، سیاسی ہو یا دینی ہوں، جن کے اوپر کسی قسم کا ایلیگیشن نہ ہو، وہ فراڈ کا کسی کا الزام نہ ہو، بینڈ نہ ہو حکومت کی طرف سے، جیسے شوکت خانم ہے، خدمت فاؤنڈیشن ہے، اور دیگر جتنی بھی اس قسم کی سیاسی اور دینی جماعتیں ہیں جو ہر سال سے یہ خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں آن لائن قربانی کا، آپ ان کو پیسے دیں، وہ کسی بھی غریب ملک میں جو سیلاب ہے یا زلزلہ ہے، اس قسم کی جتنی بھی ہنگامی صورتحال بنتی ہیں، کورونا میں جو غریب مالک ہیں ادھر جاتے ہیں اور آپ کا جو نا قربانی کا بکرا ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیتے ہیں، آپ کے گھر میں گوشت بھی نہیں آتا۔ تو ٹھیک ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ہے نا کہ اللہ کو نہ قربانی کی جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ وہ تمہارے دل اور تقوی کو دیکھتا ہے، پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، اس نے میری رضا کے لیے یہ جانور قربان کیا ہے۔ تو بس یہ آپ کریں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ جب آپ ہمارا جانور ذبح کریں، اس کے بعد آپ ہمیں فون کر کے بتا دیں کہ آپ کا جانور ذبح کر دیا گیا ہے، تاکہ اس کے بعد ظاہر ہے ناخن کاٹنے، بال وغیرہ جسم سے ریموو کرنے ہوتے ہیں، جو مشکات میں حدیث ہے 1459 نمبر 1459 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے جسم سے نہ کوئی بال ریموو کرے نہ ناخن کاٹے، یعنی کہ پھر اپنا جانور جب عید کا دن ذبح ہو اس کے بعد ہی کاٹے گا۔ تو پھر جس نے قربانی کرنی ہے، ظاہر قربانی اسے پورے گھر والے کی طرف سے کرنی ہے، پورے گھر میں جتنے بالغ افراد ہوں گے وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر اپنا جانور ذبح ہونے تک اپنا جسم سے بال ناخن نہیں کاٹیں گے، اس کے بعد کاٹ لیں گے، یہ ایک سنت ہے۔ تو اب جو بندے قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، غریب ہیں، وہ بھی مکمل قربانی کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ہے مشکات میں حدیث ہے 1479 کا نمبر ہے 1479۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب صحابی تھے، وہ آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس صرف ایک دودھ دینے والی بکری ہے، تو کیا میں اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو ذبح مت کرنا، لیکن جب عید کے دن دوسرے لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو اس دن اپنے بال ناخن کاٹ لینا، اللہ تعالیٰ تجھے مکمل قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دودھ دینے والا جانور آپ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر سکتے، یہ تھا کہ وہ غریب صحابی تھا، وہ اسی بکری کے دودھ سے اپنے گھر میں بچوں کو پلاتا تھا، اس طرح کا مسئلہ تھا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ دودھ دینے والا جانور کی قربانی نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ صحابی اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس ایک ہی بکری دودھ دینے والی، اسی دودھ کو وہ آپ خود بھی پیتے، گھر کو بھی پلاتے، اگر وہ وہی بکری ذبح کر لیتے تو پھر گھر میں دودھ کہاں سے آتا؟ تو وہ انکم سورسز کا مسئلہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو ایسے کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے اللہ کے راہ میں جانور ذبح کرنے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس عید کے دن دوسرے لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو نا بال اور ناخن اپنے جسم سے صاف کر لینا، اللہ تعالیٰ تجھے مکمل قربانی کا ثواب عطا کر دیں گے۔ اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ ذوالحجہ کا چاند جب نظر آ جائے اس وقت سے لے کر عید والے دن جس کسی کا بھی پہلا جانور ذبح ہو جائے اس کے بعد اپنے بال کاٹ لے، ظاہر ہے اس کا اپنا جانور تو ہے نہیں، جس کا اپنا جانور ہے وہ اپنا جانور ذبح ہونے کے بعد بال ناخن کاٹے گا، لیکن جس کا اپنا جانور نہیں ہے وہ جب عیدگاہ میں پہلا جانور ذبح ہو جائے کسی کا بھی، وہ اس کے بعد بال ناخن کاٹ لے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ بس یہ کریں گے، ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کریں کہ اس سیاسی دینی جماعت کو دیں جس کے پاس پکا اعتماد ہو، ایسا نہ ہو آپ کے پیسے لے کر بھاگ جائیں، یہاں تو لوگ حج عمرے کے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ کسی جماعت کو پیسے دیے جو سال ہر سال یہ کام کر رہی تھی، آپ کو پتا تھا یہ فراڈ نہیں کریں گے، اس کے باوجود وہ پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں، تو پھر آپ پریشان نہ ہو، اگر استطاعت ہے تو آپ نیا جانور لے کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پہلے ہی آپ نے بڑی مشکل سے وہ پیسے جمع کر کے قربانی ایک کے لیے جمع کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو قربانی کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ دے دیں گے، کیونکہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ہے نا کہ اللہ کو قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ وہ دل کی تقویٰ پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشکات میں حدیث ہے 53 نمبر 5314، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیسے جمع کر کے قربانی کے جانور کے لیے آن لائن کے لیے آپ نے رقم جمع کروائی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اب وہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو مکمل قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اب آ جائیں حاجیوں کی آن لائن قربانی ہے اس کا شرعی مسئلہ۔ دیکھیں جو حاجی لوگ ہیں نا، وہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام سر انجام دیتی ہے، وہ آپ بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں، وہ آپ کو پراپر سلپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو وہ آپ کی قربانی بڑی دھوم-دھام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو جو گروپ کی شکل میں لوگ جاتے ہیں پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، جیسے بھی اسلامی ممالک سے لوگ گروپ بنا کر جاتے ہیں، وہ کام یہ کرتے ہیں کہ وہ گروپ والے ایک سارے جمع ہو کر ایک بندہ ہائر کر لیتے ہیں، آگے اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ ان کا جانور خرید دیتا ہے، اور پھر جب جو نا وہ جانور ذبح کرتا ہے وہ فون کر کے بتا دیتا ہے کہ جو نا وہ آپ کا جانور ذبح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو نا ظاہر ہے بال ناخن وغیرہ صاف کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ترتیب کوشش کریں برقرار رہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے آپ جمعرات میں رمی کریں، شیطان کو کنکریاں ماریں، پھر قربانی کریں، پھر بال منڈوائیں سار کے، ٹھیک ہے۔ لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ یہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہوگی تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ 1736 کا نمبر ہے 1736 کہ کچھ صاحب نے کہ یا رسول اللہ ہم نے پہلے بال منڈوا لیے بعد میں قربانی کی، آپ نے کہا لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہ یا رسول اللہ ہم نے پہلے قربانی کر لی ہے بعد میں جمرات کو رمی کی ہے، شیطان کو کنکری ماری ہیں، آپ نے میں کہا لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ پہلے جمرات کو رمی کریں، شیطان کو کنکری ماریں، پھر قربانی کریں، پھر اپنا جو نا وہ سار منڈوائیں۔ یہ ایک ترتیب ہے، اچھی بات ہے۔ اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بس آپ یہ کریں کہ ان کو بتا دیں کہ جب ہمارا قربانی کا جانور ذبح ہو جائے ہمیں فون کر کے بتا دیا جائے، تاکہ اس کے بعد پھر بال وغیرہ ریموو کریں گے جسم سے آسانی ہو جائے گی۔ بیرون ملک میں رہنے والے کی آن لائن قربانی کی شریعت ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ یورپ، امریکہ، کینیڈا یا فرانس میں رہتا ہے اور وہاں جانور خود ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، اور بندے کو شک ہے کہ یہ پتہ نہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے بھی یا نہیں لیتے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے اسلامی بائی ممالک میں بھیج دے۔ اور جس میں بھی بھیجے گا اگر پاکستان میں فرض کرو بھیجتا ہے تو پاکستان میں عید جو نا وہ ایک دن بعد ہوتی ہے، یورپ، کینیڈا، فرانس والے سعودی عرب کے ساتھ عید کرتے ہیں، اور پاکستان میں ایک دن بعد ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے پھر ادھر پاکستان کا جب پہلا دن ہوگا، جب وہ پاکستان کی رقم بھیجے گا آن لائن قربانی کے لیے اپنی، تو پاکستان کا پہلا دن ہوگا، ان کا دوسرا دن ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ جو عید کے دنوں میں سیم دن بنے اسی میں قربانی کریں۔ اگر پاکستان والے پہلے دن کر دیتے ہیں قربانی، ان کا دوسرا دن ہوگا تو سیم دن ہوگا عید کا۔ اگر پاکستان والے دوسرا دن کرتے ہیں قربانی، ان کا تیسرا دن ہوگا، پھر بھی سیم دن ہوگا۔ تو اہل حدیث تو دیکھ تو چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں جو سیم دن ہے اس میں قربانی کریں، قربانی کرنے کے بعد ان کو فون کر کے بتا دیں ہم نے آپ کا جانور ذبح کر دیا ہے، تاکہ وہ اس کے بعد بال ناخن وغیرہ اپنے جسم سے ریموو کر لیں، جو سنت عمل ہے۔ تو اصل میں اہل علم کی رائے ہے کہ ادھر کا قانون جو نا پاکستان کے قانون پاکستان کے اوپر اپلائی ہوگا، باہر کے ملک کا قانون باہر کے ملک میں ہی اپلائی ہوگا۔ آپ ادھر کے مطابق کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیسک یہی ہے کہ سیم دن میں قربانی کریں، جو ان کا اور آپ کا سیم دن بنتا قربانی کا اس دن قربانی کریں، اور فون کر کے ان کو بتا دیں، اس کے بعد وہ اپنے بال ناخن وغیرہ ریموو کر لیں گے۔ مدارس کی طرف سے آن لائن قربانی کی شریعت ہے۔ دیکھیں میں نے خود اپنا مدارس کی طرف سے آن لائن قربانی کی ہے۔ ہم جا کر مدارس میں رقم پیسے جمع کرواتے ہیں، اور بھی وہ ایک سلپ بنا دیتے ہیں آپ کو، اس سلپ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن آپ کی قربانی ہوگی۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ آپ کو باقاعدہ جس دن آپ کی قربانی ہوتی ہے آپ کو جانور کی تصویر بھی واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا جانور ہے، اس کو ہم ذبح کرنے لگے ہیں۔ تو جو جانور کا دیکھنا ہوتا ہے نا قربانی کے لیے، جو کہ متھ مشہور ہے ہمارے عوام میں کہ قربانی کے جانور کو دیکھنا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا یہ ضروری ہے، جس کی قربانی ہے، ورنہ قربانی نہیں ہوگی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں اس میں یہ تھا کہ قربانی کا جانور کا دیکھنا اس لیے ضروری تھا کہ کہیں قربانی کے جانور میں کوئی عیب تو نہیں ہے، جو حدیث میں ہے نا کہ مشکات میں 6464 نمبر ہے 1464، کس کا حضرت نے فرمایا کہ کان کٹا ہوا، سینگ ٹوٹا ہوا، کان چرا ہوا، اس قسم کے جتنے بھی ظاہری عیب ہیں، کوئی عیب تو نہیں ہے اس میں، اس لیے قربانی کے جانور کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جو آپ جب آن لائن قربانی اپنا پیسے دیتے ہیں، جو خریدنے جاتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ کر ہی آپ کا جانور جو نا وہ خریدتے ہیں، کوئی اس میں نہیں ہوتا۔ ہاں اگر انہوں نے جانور خریدا ہے، ابھی کوئی درست خریدا ہے، اب ٹرک سے اتارتے وقت جانور کوئی چھلانگ لگا دی، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کوئی بیمار ہو گیا اس طرح، تو پھر اس کی قربانی لگ جائے گی۔ وہ سنن کبریٰ بائی حکیم ہے 10252 نمبر ہے 10252 کہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی قربانی کے جانور میں گائے اونٹنیاں، ان میں ایک اونٹنی کانی تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اگر تو یہ کانی خریدنے سے پہلے تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں، یہ واپس کر دو، اگر خریدنے کے بعد ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو جو آن لائن آپ پیسے جمع کرواتے ہیں، جانور دیکھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ خریدتے وقت دیکھنا ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، عیب نہیں ہے آپ خرید لیں۔ اگر خریدنے کے بعد عیب پیدا ہوا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کی قربانی لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ خریدنے سے پہلے آپ صاحب پھر وہ قربانی کے جانور تبدیل کر لو، وہ نہیں لگے گا۔ تو یہ ہے اصل میں قربانی کے جانور کو دیکھنا ہے مقصد، ہاتھ پھیرنا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس یہ ان کو بتا دیں کہ جب آپ ہمارے قربانی کے جانور ذبح کر لیں، فون کر کے بتا دیں، تاکہ اس کے بعد آپ اپنے بال ناخن وغیرہ ریموو کر لیں۔ تو ادھر تو ہمارے ساتھ تو ایسے ہی ہوا ہے
وہ ہمارا قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد گوشت تیار کر کے ہمیں فون کرتے ہیں، ہم جا کر گوشت لے آتے ہیں۔ تو یہ ان کے مدارس کی طرف سے آن لائن قربانی کا شرعی مسئلہ ہے۔ تو آن لائن قربانی کے شرعی مسئلے میں یہ 4 علمی پوائنٹ تھے، ان کو میں نے ڈسکس کر دیا 1 بائی 1 کر کے۔